پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا۔ بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا کفر ہے۔ اور شرعی عذر کیا ہے کہ خواتین کا وہ طبقہ جن کو حیض یا نفاس کی ایام ہوں، ان ایام میں وہ نماز ادا نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ بچے جب تک کہ وہ بلاغت تک نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح وہ انسان جو پاگل ہو جائے، اسی طرح وہ انسان جو بے ہوش ہو جائے، ان چیزوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے، کیونکہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بین العبد و بین الکفر او شرک الا ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان دو احادیث کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے، اور یہی شیخ عبدالعزیز بن باز اور آپ کی لجنہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں حکم تارک الصلاۃ میں فرماتی ہیں کہ بے نمازی واجب قتل ہے، مسلمان عورت کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اور مسلمانوں کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر بے نمازی مر جائے، نہ اسے غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے، بلکہ جنگل میں جا کر پھینک دیا جائے۔ نیز ایسے انسان کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی ابن خلف، ان کفار کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جہاد مت کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے، شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے، اور نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ عمل کر لیے تو انہوں نے اپنا جان، مال، خون مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اور اے مسلمانوں، غور کرو کہ قتال کن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ جو بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اس کے ساتھ قتال کریں۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔